اب ذرا اپنی تاریخ کو جائزہ لے لیں. کیا ہلاکو کا عذاب اور چنگیز خان کا عذاب ہم بھوگتے نہیں؟ لاکھوں ہمارے بغداد میں نہیں قتل ہوئے. ہمارے خلیفہ کو بوری میں بند کر کے گھوڑوں کی سموہ تلے نہیں قتل کیا گیا. اور پھر جب انگریزوں کا سیلاب آیا کوئی ایک مسلمان ملک آزاد نہیں چھوڑا گیا. اور بیت المقدس قبلہ اول وہ 1967 میں ہمارے ہاتھوں سے نکل نہیں گیا. امت جو ایک جان تھی، امت واحدہ تھی، وہ 58 ریکگنائز ملکوں میں تقسیم نہیں ہو گئی. اور اب جو ہونے جا رہا ہے، اب آپ نے دیکھا نا 34 مسلمان ملکوں کا اتحاد سعودی عرب کے ساتھ بن گیا ہے. ہم بھی شامل ہیں، ہم تو اراول دستہ ہے نا. ادھر سے 65 عیسائی ملکوں کا اتحاد بن چکا ہے، نیٹو. امریکہ سب کا سر خیل ہے. اور مقابلے میں جن مسلمان ملکوں کو شامل نہیں کیا گیا، شام ہے، عراق ہے، ایران ہے، اور ان کے پیچھے روس بھی ہے یا نہیں ہے؟ حافظ بشار الاسد کے ساتھ اور ایران کے ساتھ روس، اور چپکے چپکے چائنا بھی، کھل کے نہیں لیکن یہ کہ اندرون خانہ. یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا اس حدیث کو ذہن میں لائیے. اے مسلمانوں، تم اور رومی اتحاد کرو گے اور اپنی پشت پر ایک بڑی طاقت کے ساتھ جنگ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے دے گا اور ڈھیروں مال غنیمت جمع کر کے لاؤ گے. اس کے بعد رومی بدعیدی کریں گے. جب بدعیدی کریں گے رومی تو وہ کہیں گے یہ صلیب کی فتح ہوئی ہے. آپ تو 34 ملک بنا کے کہہ رہے ہو نا ہم جیتے اور داعش کو شکست دے دی اور ایران کو دے دی اور عراق کو دے دی اور روس کو دے دی، لیکن رومی کہیں گے صلیب جیت گئی ہے. جب وہ یہ کہیں گے تو ایک مسلمان کا ایمان جوش مارے گا، وہ اٹھے گا، جو رومی یہ کہہ رہا ہوگا اس کو قتل کر دے گا. اس پر جنگ ہوگی. اس پوری جماعت کو جو وہاں پہ موجود ہوگی اللہ تعالیٰ مقام میں شہادت پر سرفراز فرما. اس کا مطلب ہے وہ سارے مارے جائیں گے. اور یہاں سے پھر رومی ایک عام جنگ کا اعلان کر دیں گے. 80 جھنڈے لے کر آئیں گے تمہارے خلاف. ابھی 65 ہیں، 15 اور شامل ہوں گے. اب 80 جھنڈوں تلے آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا، یعنی 9,60,000 فوج لے کر آئیں گے. اور ایک ایسی جنگ ہوگی جس میں مسلمانوں کے 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے. یہ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ 100 میں سے 99، جب اللہ فتح آخر میں مسلمانوں کو دے گا اور بہت مال غنیمت ملے گا. حضور نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مال غنیمت ملنے کی خوشی نہیں ہوگی، جنگ جیتنے کی خوشی نہیں ہوگی. پوچھا گیا کیوں نہیں ہوگی؟ فرمایا اس لیے نہیں ہوگی کہ جس کے 100 بیٹے ہوں گے 99 تو شہید ہو گئے ہوں گے. اب وہ مال غنیمت کو کیا کرے گا؟ وہ 99 بیٹوں کا غم کرے یا ملنے والے مال غنیمت کی خوشی منائے؟ یہ ہے جسے حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمی، وہ کیما کرنے والی بہت بڑی جنگ، بلڈوز کر دینے والی بڑی جنگ، جسے عیسائی لٹریچر میں آرمگڈان کہا گیا ہے. پوپ کہہ رہا ہے کہ تیسری عالمگیر جنگ کا خطرہ ہے. یہ پوپ نے کہا ہے، وہی ہرمجدون والے ہیں. اور اس میں جو اس وقت یہودی کر رہے ہیں اور عیسائی کر رہے ہیں، اس کو سمجھ لیجئے. یہودیوں کا اپنا ایجنڈا ہے لیکن کچھ عیسائیوں کا بھی ایجنڈا ہے. یہودی تو چاہتے ہیں کہ وہ اپنا یہ جو ارض مقدس ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دور کی ریاست ہے، اس کا احیاء کریں. گریٹر اسرائیل کا مطلب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور والی ریاست. اس میں پورا شام بھی شامل ہے، اس میں عراق کے بعض حصے بھی شامل ہیں، اس میں مصر کا کچھ علاقہ بھی شامل ہے، اور اس میں مدینہ منورہ بھی شامل ہے. جو ان کا نقشہ ہے کہ یہ ہماری وہ اصل ریاست تھی، گریٹر اسرائیل جسے کہتے ہیں، اس میں یہ سارے علاقے شامل ہیں. دوسری طرف عیسائیوں کا معاملہ سمجھ لیجئے. عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ زمین پر آئیں گے، لیکن وہ آئیں گے تب کہ جب تخت داؤدی لا کر ٹیمپل میں رکھ دیا جائے گا. اب یہ جو ٹیمپل ہے نا، جیسے جو ان کا معبد ہے،
یہ مشترک ہے یہودیوں کا بھی اور عیسائیوں کا بھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ حضرت مریم نے کہاں وہ مراقبہ کیا تھا اور کس حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی؟ یہ یروشلم ہی ہے نا، یہ معبد ہی ہے، اسی کا شرقی کونا ہے کہ جو عیسائیوں کا جو مرکز نگاہ ہے اور ان کا کعبے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے کہ جو ان کے لیے بھی مقدس ہے، عیسائیوں کے لیے بھی اور یہودیوں کے لیے بھی۔ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ معبد گرا پڑا ہے، رومیوں نے گرا دیا تھا، جو آج عیسائی ہیں انہی کے اجداد نے گرا دیا تھا جب وہ بت پرست تھے، معبد گرا پڑا ہے۔ تو اب عیسائی بھی چاہتے ہیں کہ وہ تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہو، عیسائی بھی چاہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل بنے، اور اس سے آگے وہ چاہتے ہیں کہ یہ نہیں بنے گا جب تک کہ آرمگڈان نہ ہو، لہذا وہ بھی چاہتے ہیں کہ تیسری عالمگیر جنگ ہو جس کے نتیجے میں تھرڈ ٹیمپل بنے گا، اور تخت داؤدی جو برطانوی پارلیمنٹ کے ساتھ موجود چرچ میں رکھا ہوا ہے اور ایک سیٹ میں فٹ کر کے رکھ دیا گیا ہے، جس پر آج بھی برطانیہ کی ملکہ کی تاج پوشی ہوتی ہے۔ اصل میں تو تاج پوشی حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی اسی پتھر پر ہوئی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی اسی پتھر پر ہوئی تھی، اور اب وہ رکھا ہوا ہے برطانیہ میں، جہاں برطانیہ کے بادشاہ کی تاج پوشی اسی پتھر پر ہوتی ہے، بس اسے ایک کرسی میں فٹ کر دیا گیا ہے، پہلے پتھر تھا تو اب کرسی کی ایک سیٹ ہے۔ وہ واپس لا کے اس تھرڈ ٹیمپل میں رکھا جائے گا تو حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ زمین پر آئیں گے۔ تو حضرت مسیح کو واپس لانے کے لیے تھرڈ ٹیمپل بنانا ضروری ہے، اور اس میں لا کر وہ حضرت داؤد کا تخت رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ واپس آئیں۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے وہ واپس نہیں آئیں گے۔ تو جیسے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، انہیں حضرت مسیح سے محبت ہے، وہ چاہتے ہیں کہ واپس آئیں، واپس آنے کے لیے جب تک یہ تیاری نہ کریں نہیں آئے گی۔ اس لیے یہودیوں کے آلائے کار بنے ہوئے ہیں عیسائی کہ ان کے ذریعے سے گریٹر اسرائیل بنا کر تھرڈ ٹیمپل تعمیر کر کے اس میں وہ معبد لا کے رکھیں گے۔ حضرت مسیح آئیں گے تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے، یا تو یہودی ختم ہو جائیں گے یا یہودی حضرت مسیح کو مان لیں گے اور بات ختم، ہمارا جھگڑا ختم۔ یہ ہے اصل میں سارا پس منظر۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں پر بڑی گہری آزمائش کا اور بہت ہی شدید عذاب کا دور آنے والا ہے۔ 100 میں سے اگر 99 کام آ جائیں تو سوچ لیجئے، فتح ہوگی آخر تو کیا فتح اور کیا مزہ اس کا۔ ایک دفعہ تو دنیا جو ہے وہ پٹ جائے گی۔ تو یہ گویا ہمارے اوپر کبھی ہلاکو آیا، کبھی چنگیز آیا، کبھی انگریز آئے، کبھی جو ہے وہ کوئی نادر خان آ گیا، لیکن یہ کہ اب جو آنے والا ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ تو ہم نے اپنے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے کوئی معذرت سوچنی ہے کہ نہیں سوچنی؟ وَمَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ، وہ یہ ہے کہ ہم یہ کام کریں، بولیں، پکاریں، سمجھائیں، کوشش کریں، شاید کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے یہ کوشش، اور اس جو بھی مصیبت آنے والی ہے اس کو کم از کم اس میں نجات دے دے، جیسے ان لوگوں کو نجات دے دی تھی بندر بننے سے کہ جنہوں نے روکنے کا کام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔